وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میری پیاری ماں اور بہنیں اور عزیز بچے اور بچیاں، آئیں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پڑھ کر درود پاک مقدر سجا لیا۔ پڑھا نے درود پاک؟ ابھی بچوں نے بھی پڑھا ہے، بچیوں نے بھی پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا اور ہم نے بھی پڑھا اور بار بار پڑھا۔ پڑھ کر درود پاک مقدر سجا لیا، خلد بری میں جانے کا راستہ بنا لیا، خلد بری میں جانے کا راستہ بنا لیا۔ کافروں نے کلمہ پڑھا تو تعجب کی بات کیا، کافروں نے کلمہ پڑھا تو تعجب کی بات کیا، آقا نے تو کنکروں سے بھی کلمہ پڑھا لیا، آقا نے تو کنکروں سے بھی کلمہ پڑھا لیا۔ دلوں میں نور جاگا۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اور خود میں تھکا ہوں، اور یہ تو اب نوجوان ہے ماشاءاللہ، اب ہم تو بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کی دعا سے خود نانا بن گیا بھائی۔ دلوں میں نور جاگا، دلوں میں نور جاگا، دھڑکنوں میں تازگی آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دلوں میں نور جاگا، دھڑکنوں میں تازگی آئی۔ مبارک ہو جہاں کو عید میلاد النبی آئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مبارک ہو جہاں زندہ کو، باد زندہ باد۔ مبارک ہو جہاں کو عید میلاد النبی آئی۔ اے مسلمانوں، ہم اور آپ بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آدم کی امت میں نہیں پیدا کیا، ہمیں نوح کی امت میں نہیں بنایا، ہمیں ابراہیم کی امت میں نہیں پیدا کیا، ہمیں اسماعیل کی امت میں نہیں پیدا کیا، ہمیں موسیٰ کی امت میں نہیں پیدا کیا، ہمیں عیسیٰ کی امت میں نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے محبوب رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں اللہ نے ہمیں انسان بنایا وہیں پر ہمیں سنی مسلمان بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عید میلاد پہ قرباں ہو، عید میلاد پہ قرباں ہو، ہماری
ساری عیدیں عید میلاد پہ قربان ہو ہماری عیدیں کہ اسی عید کا صدقہ ہے یہ ساری عیدیں، کہ اسی عید کا صدقہ ہے ساری عیدیں۔ اگر ہمیں عید ملی، بقرعید ملی، یہ نبی پاک کی میلاد کا صدقہ ہے۔ اگر ہمیں زمین کی وسعت ملی تو نبی کا صدقہ، آسمان کی رفعت ملی نبی کا صدقہ، سورج کی روشنی ملی نبی کا صدقہ، چاند کی چاندنی ملی نبی کا صدقہ، کائنات کی ایک ایک چیز ملی نبی کا صدقہ۔ اس لیے اے مسلمانوں یاد رکھو، نصیب فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر، یہ علم کی محفل ہے اور 11ویں شب بھی ہے عید میلاد النبی کی، 11ویں شب ہے، کل کی شب 12ویں ہوگی۔ اگر وہ 12 نہ ہوتی، اور قوم ہے جن کے چہرے پہ 12 بجتے کہتے نا، ارے اس کا چہرہ تو دیکھو، اس کے چہرے پہ 12 بج رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم ہم مسلم وہ قوم ہیں کہ ہماری تاریخ ہی 12 سے شروع ہوتی ہے، ہماری تاریخ ہی 12 سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو یہ 11ویں شب، اور غوثیہ مسجد کے سامنے 11ویں والے کے نام سے یہ مسجد، بتاؤ ہر کوئی اپنا گھر بنایا نا بھیا، اسی گاندھی نگر میں جو ایمان کی آندھی ہے، ہاں تو بتائیے کہ سب نے مکان بنایا، بنگلہ بنایا، بلڈنگ بنایا، لیکن مسجد نہیں۔ لیکن الحمدللہ اگر یہ مسجد آج بن گئی تو خدا کی قسم یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں، میں تو نکاح پڑھاتا ہوں کہ نہیں، پورے شہر میں جاتا ہوں، سارے جوڑے، توڑنا میرا کام نہیں ہے، جوڑنا میرا کام ہے۔ ہاں لوگ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں جوڑنے کی کرتا ہوں، لیکن لوگ الٹی گنگا بہا دیتے ہیں۔ میں محبت کی بات کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ نفرت کی بات کرتا ہے۔ بتاؤ میں کہتا ہوں آدم کی آدمیت سے محبت کرو، نوح کی شجاعت سے محبت کرو، ابراہیم کی خلت سے محبت کرو، اسماعیل کے ایثار سے محبت کرو، یوسف کے حسن سے محبت کرو، موسیٰ کی جلالت سے محبت کرو، عیسیٰ کے کمال سے محبت کرو، ان کے جود و نوال سے محبت کرو، نبی کی رحمت سے محبت کرو، نبی کے پیار سے محبت کرو، نبی کی سیرت سے محبت کرو، نبی کے کردار سے محبت کرو، نبی کے گفتار سے محبت کرو، نبی کی ذات سے محبت کرو، نبی کی تمام صفات سے محبت کرو۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ تو اے مسلمانوں، یہ بچے اور بچیاں، اگر آپ کے بچے گھر میں ہوں تو ڈلب کے گدے پر، کس پر ہوتے ہیں؟ ڈلب کے گدے ہوتے ہیں، جو جیسا ہوتا پیسے والا، کوئی ڈلب کے گدے پر، کوئی گادی پر، کوئی چٹائی پر، کوئی صوفے پر، اور کوئی پلنگ پر، کوئی مسہری پر، کوئی چارپائی پر، کوئی چادر پر، کوئی مخمل کے اوپر اپنے بچوں کو رکھتا ہے۔ لیکن خدا کی قسم میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سنو، یہ بچے جن بچوں کی تم نے قدر نہیں کی، آج یہ بچے بگڑ رہے ہیں۔ یہ آج بچے اگر شرابی ہو رہے ہیں، آج اگر یہ بچے جواری ہو رہے ہیں، آج یہ بچے اگر آوارہ ہو رہے ہیں، آج یہ بچے اگر ماں باپ کو گالی دے رہے ہیں، آج یہ بچے اگر ماں باپ کے سامنے سینہ تان کر آ رہے ہیں، یہ بچے اگر پڑوسی کو ستا رہے ہیں، تو اس میں قصور اسلام کا نہیں ہے بلکہ ماں باپ کا۔
माँ बाप का कसूर है। मियाँ बीवी लड़ाते हैं और बच्चे बीच में भराते हैं। मियाँ बीवी लड़ाते हैं। जब शवहर घर में जाता तो बीवी की गीतांजलि जिससे शवहर की जान चली। ये आलम इन माँ बहनों का, ये लड़ाते हैं एक दूसरे के ऐब को बच्चे और बच्चियों के सामने उछालते हैं और एक दूसरे पर तोहमत और बहतान लगाते हैं। उसका रिजल्ट ये है, ये बच्चे बिगड़ते हैं, ये बच्चे बिगड़ते हैं। और बच्चे जब माँ को गाली देते देखते हैं तो खुदा की कसम ये बच्चे भी ऐसी नंगी नंगी फुहश गाली मदरसे में देते हैं कि हम सुनते हैं तो हमारे कान उधर जाने को नहीं करते। हम कान पर कपड़ा लगाने की सोचते, निगाह को झुकाते। ऐसी ऐसी नाज़ेबा हरकत ये बच्चे करते हैं। कहीं अमिताभ बच्चन का रोल अदा करता है, कहीं ये शाहरुख का रोल अदा करता है, कहीं ये शबाना आज़मी का रोल। बेहया बेहिजाब जिंदगी शबाना ने गुजारी और वो आज हमारे बच्चियों पर असर हो रहा है। ऐ मुसलमानों, ये बच्चे और बच्ची जिसको तुमने सुबह में आंख भी नहीं, मुंह भी नहीं और दांत भी साफ नहीं कराया और उठे, फट्टा पकड़ा, हाथ पकड़ा और सीधे मदरसा भेज दिया। बताओ। और यही बच्चे जब यहां से जाते हैं, अरे आपका तो बस नहीं चले, कहो मौलाना साहब 5,000 रुपए जो कमेटी दे रही है ना, इसी में आप मेरे बच्चे को पेस्ट भी दिला दो और इसी में आप हमारे बच्चों को चाय भी पिला दो। ये आलम है आज की कौम का, हमारी माँ बहनों का। किताब ये बच्चे स्कूल जाते हैं तो मालूम ये होता है कि अंग्रेज की औलाद है। हाँ, और यही बच्चे जब मदरसे आते हैं तो मालूम होता है ये फकीर और गरीब की औलाद है, भिखमंगों की औलाद है। कपड़ा सही नहीं, अरे बताओ, अत्तहारतो निस्फुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। लेकिन हम पाकी की तरफ तवज्जो नहीं देते। आज हमारा क्या मामला है? इसलिए मैं ये अर्ज कर देना चाहता हूं कि देखो, ये बच्चे जब घर से चलते हैं, जब ये बच्चे घर से चलते हैं तो हमने स्कूल में उन्हें छोड़ा तो गाड़ी से, तो लाड़ी से, और उसे छोड़ा तो तुमने स्कूटर से, कोई 2 व्हीलर, कोई 4 व्हीलर से छोड़ता है। और मदरसे ये आते हैं तो कुदरती पांव से लड़खड़ाते हुए आते हैं। लेकिन रब की रहमत को देखो, खुदा की कसम, जब ये घर से निकले देखा माँ ने झटक दिया, बहन ने फटक दिया, सबने बाहर कर दिया, न मुंह धुलाया, न पेस्ट कराया, न टोपी सही, न कुर्ता सही, न पाजामा सही, न सलवार सूट सही। जब भेजा तो रब की रहमत मचली। कहा, है जिब्रील क्या देख रहे हो? अरे ये बच्चे रसूल के घर जा रहे हैं, इसलिए इन बच्चों के लिए तुम पर बिछा दो। फरिश्ते पर बिछा देते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं। ये जहां रहते हैं दिखता नहीं, लेकिन ये फरिश्तों के पर बैठकर कुरान की तिलावत करते हैं। ये आलम है। और हमारी माँ बहने मेकअप का जमाना, ये सिंगार इतना करती है। सिंगार करो, जीनत करो। जीनत औरत के लिए, मर्द के लिए नहीं। लेकिन मेरी माँ बहन को देखते देखते, हाँ, मेरी बहन ने इतना जीनत किया तो मर्द ने कहा हम जीनत में क्यों पीछे रहे। हाँ, माँ बहन मेकअप करने लगी तो ये नौजवान भी मेकअप करने लगा। मेरी माँ बहन बाल को कटाकर मेकअप करने लगे, ये नौजवान बाल को बढ़ाकर मेकअप करने लगा। ये कटाने में आगे, ये बढ़ाने में आगे, ये पार्टनरी है। ये बताओ, हाँ, मेरी माँ बहने
چوڑی بجنے والے کانچ کی چوڑی یہ اسلام میں ہے، اور یہ صحابیہ کی سنت ہے، یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی سنت ہے، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سنت ہے، یہ حضرت فاطمۃ الزہرا کی سنت ہے، یہ حضرت رابعہ بصریہ کی سنت ہے، یہ ام الخیر احمد الجبار فاطمہ کی سنت ہے۔ بتاؤ، یہ اسلام کی مقدس شہزادیوں کی سنت ہے۔ بجنے والی چوڑیاں، یہ میٹل کی چوڑیاں پہننے لگی، میٹل کی چوڑیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، جس گھر میں بجنے والی چوڑیاں اس گھر میں اللہ کی رحمت۔ سبحان اللہ سبحان آپ میٹل پہن رہی ہو، کہاں سے برکت آئے گی؟ اب یہ عالم ہے۔ ارے میٹل، ابھی مسئلہ آپ نے سنا، آپ نے مسئلہ سنا، یہ میٹل کی چوڑیاں تمہیں جہنم میں لے جائے گی، نماز قبول نہیں۔ بچے بچیوں نے یہ بھی مسئلہ بتا دیا۔ میٹل، دھات اور لوہے، لکڑ، پیتل، تانبا کے نہ تو کان میں ڈالے جا سکتے ہیں، نہ ناک میں پہنے جا سکتے ہیں، نہ ہاتھ میں ڈالے جا سکتے ہیں، نہ پیر میں پہنے جا سکتے ہیں۔ اگر پہن کر نماز پڑھی، نماز نہیں تو بتاؤ وہ گنہگار ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ جہنم کی حقدار ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو یہ ماں بہنیں میٹل پر آ گئی تو نوجوانوں نے کہا ہم تم سے پیچھے نہیں، کمپٹیشن کا زمانہ، اور گورنمنٹ آف انڈیا کہہ رہی ہے عورت مرد بن جاؤ، مرد عورت بن جاؤ۔ یہ گورنمنٹ کی پالیسی۔ ہاں، مرد جینس پہنے، عورتوں تم بھی پہنو۔ ہاں، وہ چوڑی پہنے، تم بھی چوڑی پہنو۔ تو آج کا نوجوان کڑے پہننے لگا، بتاؤ۔ اور ایک داڑھی، میاں سب کے جوڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بولو، جوڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بکرا بکری کا بھی جوڑا، مرغا مرغی کا بھی جوڑا، گائے بھینس کے بھی جوڑے، ہر چیز کا قدرت نے جوڑا بنایا۔ لوگ دیکھ کر ہی کہہ دیتے ہیں یہ گائے اور یہ برد، بیل، یہ گائے اور یہ بیل، یہ بھینس، یہ بھینسا، یہ مرغی، یہ مرغا، دیکھ کر ہی کہہ دیتے ہیں۔ لیکن آج عالم یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو کہا قرآن میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہتر بنایا، انسان کو سب سے بہتر۔ اب عورت کو جو بنایا بغیر داڑھی کے یہ بہتر ہے، مرد کو داڑھی دیا یہ بہتر ہے۔ لیکن یہ نوجوان کہاں جائے گا؟ عالم صاحب ذرا چہرہ بنا کے آ رہے۔ ارے اللہ نے کب بگاڑا؟ اللہ نے کب بگاڑا؟ اللہ نے تو سدھارا کہ جب تک داڑھی نہ آئے کوئی بیٹی نہ دے، جب تک داڑھی نہ اگے کوئی بیٹی نہ دے۔ اور گورنمنٹ آف انڈیا کہہ دے ایک قاضی اگر تو نکاح پڑھا رہا ہے نابالغ لڑکا اور لڑکی کا تو تو مجرم ہے۔ داڑھی آئے تو جرم سے باہر، داڑھی آئے تو اس کا نکاح پڑھا۔ بتاؤ، جس داڑھی نے تمہیں لاڑی دلایا، جس داڑھی نے تمہیں لاڑی دلایا تم اسی داڑھی کو لاڑی لانے کے چکر میں چھوڑ دیا۔ بتاؤ کہاں ہو، کدھر ہو، کس بھول بھلیا میں ہو؟ بتاؤ۔ اب دھوکہ بچوں کے ساتھ، اب یہ بچے کیوں نہیں دھوکے باز بنیں گے؟ ماں باپ تو خود دھوکہ اپنے جنم دینے والے بچے کو دے رہے ہیں۔ کیسے؟ جب اللہ نے اولاد دیا، اولاً تو اولاد دینے ہی نہیں تھا، اس لیے کہ دونوں کا چہرہ ایک، مرد بھی داڑھی منڈا کر عورت کی طرح اور عورت بھی عورت کی طرح، تو اب دونوں کا چہرہ ایک، تو بھئی سانچا دونوں عورت کا، اسی لیے تو لڑکا یا لڑکی ہونا ہی نہیں، لیکن اللہ نے دے دیا۔ اب دے دیا تو اب ظاہر سی بات ہے دونوں میاں بیوی سو رہے ہیں، بیچ میں بچہ یا بچی جو آج جنمی ہے اب اسے دودھ کی ضرورت ہے۔ قدرت نے دیکھو انتظام کر دیا، جب تک بچہ اور بچی ماں کے پیٹ میں
تب تک اللہ نے خون کے ذریعہ، ناف کے ذریعہ اللہ نے غذا پہنچایا، اور جیسے ہی بچہ یا بچی ماں کے پیٹ سے باہر آئے فوراً ناف کاٹی گئی، معاملہ چھاتی میں اللہ نے دودھ کی نہر بہا دی۔ یہ قدرت کا کتنا بڑا کرم ہے، جسے تم غذا دو تو بچی تڑپ جائے، جسے تم فوری طور پر پھل فروٹ کھلاؤ تو بچی مر جائے۔ اب بتاؤ وہ بچی پیدا ہوئی، دونوں میاں بیوی خوش، دادا دادی خوش، نانا نانی خوش، سب خوش ہیں، اور جب خوش ہیں تو اب معاملہ یہ ہے کہ بچی کو دودھ کی ضرورت، وہ ماں کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اب وہ ادھر ہاتھ ڈالے تو باپ کے چہرے پر داڑھی نہیں، ماں کے چہرے پہ ہاتھ جائے ادھر تو ہے ہی نہیں۔ تو اب دیکھو بچی کس کو ماں سمجھے اور کس کو باپ سمجھے، بچی کے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے، بچے کے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے کہ ماں باپ دونوں بغیر داڑھی کے ہیں، اور بچی بیچ میں کبھی ماں اور کبھی باپ کو ڈھونڈ رہی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اسے دونوں ماں ہی نظر آ رہی ہے، اس لیے یہ بچے دھوکے باز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اے مسلمانوں اور اے میری ماں بہنوں، اے میرے بھائیوں، یہ بچے، میں نکاح پڑھانے جاتا ہوں نا، خدا کی قسم اندر کا حال تو اللہ ہی بہتر جانے، گیت گانے چلتے ہیں کہ پتہ نہیں فلمی ڈرامے چلتے ہیں، وہاں کلمہ دلہن کو پڑھایا جاتا کہ نہیں جاتا، اللہ ہی محافظ ہے۔ خبر آ جاتی ہے کہ قاضی صاحب نکاح پڑھائیے، کلمہ پڑھا دیا۔ یہاں جب ہم کلمہ پڑھاتے ہیں دولہا کو، خدا کی قسم پسینہ آ جاتا ہے۔ ہاں کہتے ہیں ہاں کلمہ پڑھو، تو اب وہی عالم ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو، تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم کہیں محمد الرسول اللہ، اور دولہا کہتا ہے محمد الرسول اللہ۔ ارے قاضی کے خلاف پڑھ رہا ہے، اب بتا کب تیری محبت بنے گی؟ ہاں وہ صحیح پڑھائے تو رانگ جائے، یہ عالم ہے۔ لیکن آج حافظ نسیم صاحب نے، حافظ توصیف صاحب نے یہ بھیڑ جو اکٹھا کی ہے، خدا کی قسم جب کوئی بچہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے تو ماں باپ کے 12,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اگر بسم اللہ پڑھتا ہے بچہ یا بچی تو خدا کی قسم اگر ماں یا باپ مر گئے ہوں اور جہنم کی آگ میں سلگ رہے ہوں تو ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم جب یہ توتلی زبان سے پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت مچلتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے اے فرشتے اس بچے کے ماں یا باپ یا دونوں کے سر سے عذاب کو ہٹا دو۔ مولا کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ ان کے بچوں نے مدرسے میں امام کے سامنے، استاد کے سامنے مجھے رحمان اور رحیم کہا ہے۔ بتاؤ، اور آج کون سی پڑھائی ہے؟ میں نے ابھی بھی بتایا تھا، ہاں کل ہی بتایا تھا، کون سی پڑھائی بچے کو ڈی او جی ڈاک، ہاں جائیں گے اسکول ڈی او جی ڈاک، ہاں اب اس کو ڈی آئی جی بنا دیا، ڈی او جی ڈاک، ڈی او جی ڈاک، ڈی او جی ڈاک، ڈاک مینس کتا کتا کتا۔ ارے بھائی تو مسلمان ہے، کتا کا نام کیوں لے رہا ہے؟ اور نام رکھا میری ماں بہن نے پیار سے تو پپو، انگریزی میں پپ بولتے ہیں کتا کے بچہ کو، پپ کس کو بولتے ہیں؟ ہاں اس لیے انگریز والے کتے کو چومتے ہیں اس کو پپی بولتے ہیں، ہاں اس کو پپی بولتے ہیں، اس نے کتے کے بچے کی پپی لے لی۔ اب بتاؤ آج انسان اپنی بچی کا نام پپی رکھ رہا ہے، بتا تو کیا تیری بچی کتی ہے؟ بول کہ تو نے اس کو پپی کہا، تیرا بیٹا کیا کتا ہے کہ تو نے اس کو پپو کہا؟ بولو، سمجھنے کی بات ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے۔ ڈیو جی ڈاگ، ڈیو جی ڈاگ، اور آگے بڑھے تو کیا بولنا شروع کر دیا؟
CAT कैट, CAT कैट, कैट माने बिल्ली, CAT कैट। अब हम कहते हैं हम मर्दे मुजाहिद हैं, हाँ हम मर्दे मुजाहिद हैं, हमको नहीं डर मरने का, तलवार के साए में हर सजदा अदा होगा और यहाँ पंखे के साए में कोई सजदा अदा नहीं। बोलो ये आलम है। आप कहते हो मर्दे मुजाहिद हैं, अरे ये मर्दे मुजाहिद कि घर में बिल्ली आ जाए, चूहा रात में खर खुर कर दे 2-4 बार तो फौरन फोन लगाओ, आलिम साहब। हाँ भाई कौन? अरे 1 बज रहे पता नहीं मेरे घर में, हाँ क्या चीज खरखुर कर रही है, कहीं जिन तो नहीं आ गई, कहीं भूत तो नहीं आ गई, हाँ कहीं देवी तो नहीं आ गई, कोई परी तो नहीं आ गई। अरे भाई क्या है देखो, बहुत तलाश किया तो मालूम हुआ चूही थी। खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तो ये आलम मर्दे मुजाहिद का है, मजबूत दिल इतना क्यों? इसलिए कि हमने अपने बच्चे को CAT कैट, कैट माने बिल्ली, बिल्ली तो बिल्ली बिल्ली कहते कहते उसमें बिल्ली की आदत पैदा हो गई, बिल्ली की आदत पैदा हो गई, उसमें डरपोकपन पैदा हो गया, बुज़दिली पैदा हो गई कि जैसे ही। और उसमें बिल्ली में दोनों बात है, कुत्ता आ जाए तो दुबक जाए और चूहा आ जाए तो उछल जाए, यही है ना। तो अब बिल्ली में हमला करने की आदत, अब इन बच्चों में भी वही आदत पैदा हो गई, वही आदत पैदा हो गई। क्या? बहन को देखा तो हमला कर दिया, हाँ भाई को देखा तो हमला कर दिया, कमजोर को देखा हमला कर दिया और बड़े को देखा तो डर गए। वही पैदा CAT कैट की बरकत है, जरा देखो। और फिर पढ़ा फियो फार माने चूहा, यही सब पढ़ाई होती है कि नहीं? फार माने चूहा, अरे भाई फार माने चूहा, तो अब चूहा चूहा बोलते रहो। बच्चे तुम्हारे मस्जिद के नमाजी के बजाय वो चूहे बन गए। हाँ अब बिल ढूंढ रहे हैं, आजान हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हदीस में है शैतान भगता और आज का मुसलमान भगता। आज का मुसलमान आजान सुन के, मेरी माँ बहने जरा होश में आए, अपने गोद में पलने वाले बच्चे और बच्चियों को संवारें। खुदा की कसम अगर ये संवर गए, किसी इमाम और आलिम के दुआ तावीज की जरूरत नहीं होगी। ये मदरसे में आएंगे, इन्हें माँ का अदब बताया जाएगा, इन्हें माँ की ताजीम बताई जाएगी, ये इन्हें बताया जाएगा अपने से बड़ों की इज्जत करो और अपने से छोटों पर दस्ते शफकत रखो। बाप को जन्नत का दरवाजा समझो, माँ के कदम के नीचे जन्नत मानो। लेकिन ए माँ तेरे कदम के नीचे जन्नत, जन्नत क्या तेरे तलवे बराबर है? बोल। अरे शब्बर ने 12वीं वाले के नाम पे 12 फीट का मकान दिलाया तो तू घर में धांधली करती है, शोर मचाती है। 12 फीट के मकान भी हमारे लिए छोटे हो रहे। क्या भाई इसमें किचन नहीं है? हाँ भाई इसमें बेडरूम नहीं है। अरे वाह ठीक है, इसमें स्टोर रूम नहीं है। अरे वाह तुमने हमको लाया, ये सारी फैसिलिटी नहीं शब्बर ने दे दिया। तो आलम यह है कि मेरी बाप बहन उसमें जो पोता लगाने पोछे लगा रही हैं, 2-2 घंटा 4-4 घंटा किचन की सफाई। हाँ और अब तो कपड़े निकल आए हैं, हाँ पूरी हम्माला बन जाती है। हाँ और मेहनत करती हैं, मुशक्कत करती हैं। किचन को साफ करने में 2 से लेके 4-4 घंटे, और उसके बाद जब होश में आए तो आलम यह है कि गुस्ल किया, नहाया, और फिर जब मेकअप करना शुरू किया तो कहेंगे ये नेचुरल, ये कुदरती क्रीम है, ये कुदरती क्रीम है, इसको लगाओ। पेपर पढ़ा, टीवी पर देखा प्रचार, सारे क्रीम सारी कंपनी के बुलाकर सिंगार पेटी में रख लिया। अब ये भी लगा रही है, वो भी लगा रही है, ये भी लगा रही है, दाया बाया, फिर बना रही है, मिटा रही है, चेहरे को मलमल करके बिल्कुल साफ शफाफ किया। क्यों? शब्बर के लिए नहीं,
शव्वर के लिए तो मैं मैली, शव्वर के लिए तो कुचैली, मैं शव्वर के लिए तो ऐसी कि शव्वर देख ले तो वो सोचे कि बाहर था तो बेहतर, बाहर था तो बेहतर। ये बाहर निकलने के लिए मेरी माँ बहन मेकअप करती हैं, क्यों? जमाना देखे हुस्न पर कुर्बान हो जाए। ए मेरी माँ बहन, बोल तू क्या कर रही है? तू किस नबी की शहजादी की मानने वाली है? वो फातिमा ज़हरा जिनके दुपट्टे को कयामत तक कोई नहीं देख सकता। बताओ, वो खातूने जन्नत जब इंतकाल किया है तो शव्वर को बुलाकर कहा, ए अली, मेरा जनाजा दिन के उजाले में नहीं रात की तारीकी में जाए, रात की तारीकी में जाए। फातिमा ज़हरा के शव्वर हसन और हुसैन के अब्बा ने कहा, ए फातिमा, इंतकाल दिन में और तुझे ले जाएं रात में। तेरे ही अब्बा की हदीस है कि मरने के बाद जल्द से जल्द इसे कब्रिस्तान पहुंचाओ। कहा, ए अली, तुमने भी देखा है कि फातिमा को कभी किसी गैर महरम ने देखा नहीं दिन के उजाले में, और गहवारे में मुझे रख कर ले जाओ। भले उस पर चादर हो, लेकिन उस चादर पर भी किसी गैर महरम की निगाह पड़े, ये रसूल की शहजादी फातिमा को गवारा नहीं। बोलो, वो फातिमा थी। बताओ, हम उस फातिमा ज़हरा की कनीज़ा हैं। ए मेरी माँ बहनों, तुम उस फातिमा ज़हरा की कनीज़ा हो। बताओ, आज कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो? मेकअप करके शव्वर को दिखाओ। जीनत इस्लाम में है, सोना पहनो, चांदी पहनो, जितना चाहो उतना पहनो, मेहंदी लगाओ, कोई रोक नहीं। मेहंदी लगाने का भी हुक्म रसूल ने दिया है। और आलम ये है कि बताओ, तुमने अपने चेहरे के एक एक बाल को खुरचा, एक एक चेहरे के बाल को खुरचा, एक एक धब्बे को मिटाया। ठीक है, ए मेरी माँ बहन, ये जिस्म को तूने संवार लिया, लेकिन अगर तूने अमल नहीं संवारा, नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, ज़कात नहीं दी, हज नहीं किया, शव्वर की खिदमत नहीं की, और तूने चेहरे को निखारा, दिल को गंदा किया। यही हाल हमारे मर्दों का भी, हमारे भाइयों का भी है। दिल गंदा और जाहिर बहुत सुथरा, लेकिन देखो दिल साफ है। ये जानते हो, इस दिल में कुदूरत नहीं, इस दिल में गीबत नहीं, इस दिल में नफरत नहीं, इस दिल में बेहयाई नहीं, इस दिल में बुराई नहीं। याद रखो, ये बेहयाई बुराई से अगर तुमने दिल को पाक रखा तो खुदा की कसम इस दिल के ऊपर खुदा का जलवा होगा। खुदा का जलवा। जब दिल साफ होता है तो खुदा उस दिल को देखता है। दिल जब साफ होता है तो खुदा उस दिल को देखता है। और चेहरा साफ होता है और दिल गंदा होता है तो शैतान देखता है। इसलिए जहां तक हो सके, ये इल्म की महफिल है। मन सारा बिल इल्म हय्यन लम यमुत अबदा, हदीस पाक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इल्म से जिंदा रहता है, किससे? जो इल्म से जिंदा रहता है, लम यमुत अबदा, वो कभी नहीं मरता। इल्म से जो जिंदा, वो कभी नहीं मरता। इसलिए इन बच्चे और बच्चियों को दीन की तालीम दो, कुरान पढ़ना सिखाओ। और सुनो, तालीम देते वक्त भी ये ध्यान, मुस्लिम शरीफ के देवाचा में हजरत मोहम्मद बिन सीरीन रिवायत करते हैं, बयान करते हैं, क्या इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन, कुरान और हदीस ये इल्म दीन है। और फरमाया फनज़ुरू अम्मा ताख़ुज़ून दीनकुम, सुनो, हर एक से कुरान मत पढ़वाओ, हर एक से दीन की तालीम मत दिलवाओ।
ایرے گیرے نتھو خیرے سے دین کی تعلیم مت دلواؤ. فرمایا تم دیکھو کہ دین تم کس سے حاصل کر رہے ہو. اگر تم نے گمراہ بددین مولوی سے قرآن اور حدیث کا علم لے لیا تو قرآن و حدیث کی آڑ میں وہ گمراہی میں تمہیں ڈال دے گا, دلالت میں ڈال دے گا. وہ کہے گا میلاد نہیں کرنا, 11ویں نہیں کرنا, 12ویں نہیں کرنا, اور جلسہ جلوس نہیں نکالنا, یہ سب شرک ہیں, بدعت ہیں. کہہ دو تیرے بیٹا کا ہاں جلوس نکلے تو خوش. بتاؤ آج کا عالم ہے, میں بارہا بولتا ہوں نا, ارے سنو, اگر پنجا کا جلوس نکلے, پنجا کا جھنڈا ہو تو ہاتھ میں لے لو, اگر کمل کا جھنڈا ہو ہاتھ میں لے لو, ہاتھی پارٹی کا جھنڈا ہو, کانگریس پارٹی کا جھنڈا ہاتھ میں لینا جائز. بتاؤ جنتا پارٹی کا جھنڈا لینا ہاتھ میں جائز, اور ہاتھی پارٹی کا جھنڈا لینا ہاتھ میں جائز, جلوس نکالنا گھر پہ لگانا جائز. اور جس کے صدقے میں اللہ نے سب کو بنایا, یہ سب اگر جائز تو بتاؤ 12ویں والے کے نام کا یہ ہرا جھنڈا جو بتا رہے ہیں کہ اے ہندوستان والوں, اگر ہریالی چاہتے ہو, خوشحالی چاہتے ہو, غریبی مٹانا چاہتے ہو, بے بسی کو مٹانا چاہتے ہو, بے روزگاری کو مٹانا چاہتے ہو, کلاشی کو مٹانا چاہتے ہو, تو خدا کی قسم نام نبی کا جھنڈا لگا لو, اللہ کی رحمت جھوم کر برسے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, مرحبا 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 مرحبا. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ میری ماں بہنیں اپنے آپ کو سنبھالیں, اپنے آپ میں سدھار کا انقلاب پیدا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اطلب العلم من المہد الی اللحد. انگریزی اور ہندی کے لیے تو ایکسپائر ڈیٹ ہے, 33 سال سے پہلے پڑھ کر گورنمنٹ آف انڈیا کے یہاں اپلیکیشن دے دیا, تمہیں روزگاری مل جائے گی, ملازمت مل جائے گی. لیکن علم دین کے لیے کوئی بھی ایکسپائر ڈیٹ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ماں کی گود سے لے کر قبر کی اندھیری کوٹھری تک علم حاصل کرو. جب تمہیں موقع مل جائے تب علم حاصل کرو. الحمدللہ ان بچے اور بچیوں نے بہترین پروگرام اور دینی مذہبی معلومات کا ایک خزانہ آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ تبارک و تعالی انہیں اور بھی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بتاتا ہوں نا بھئی, یہ دیکھو یہ سب کیوں ہیں؟ اب بولو, ہم بول رہے ہیں, یہ کتنا نیڈر ہو گیا. ذرا دیکھو یہ بچے ہیں نا, کل کے زمانے کا عالم یہ تھا کہ کوئی کہہ دے بچہ گوٹی کھیلتا ہو, کہہ دے وہ مولانا صاحب آ رہے ہیں, تو بچہ تل گھر میں چلا جاتا تھا. ہاں, اور آج اگر کہہ دے مولانا آ رہے امام صاحب, تو وہ گھر میں سنا غیبت امام کے خلاف, استاذ کے خلاف. اب اس کے دل سے عظمت چلی گئی. ماں باپ گھر میں برائی بول رہے تھے, تو اب جیسے کہا وہ امام, تو فوراً وہ نقشہ آیا, وہ امام آ رہا, تو تل گھر سے روڈ پہ آ گیا. ہاں, یہ عالم دیکھو یہ بچوں کا, یہ کیوں اس طرح سے حرکت کر رہے ہیں. تم بھی ہو, ماں بہنیں تم بھی ہو, اور یہ پڑھانے والے استاذ بھی. آخر یہ ایسی نازیبا حرکت کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہو مولانا پڑھاتے نہیں. ارے اماں, تیرے گھر میں تیرا بیٹا 23 گھنٹہ رہتا اور امام کے پاس 1 گھنٹہ. تو 23 گھنٹہ میں نہ سدھار پائی تو امام 1 گھنٹہ میں کب سدھارے گا؟ بولو. اور تو 3 بچے کو, بچے 2 ہی اچھے. ہاں, آج کا نعرہ بچے 2 ہی اچھے. تو جن کے پاس اگر 3 ہیں تو وہ برے ہو گئے, 4 ہیں تو وہ برے ہو گئے,
اور انہی نعرہ لگانے والوں سے کہو کہ آج جو تم نعرہ لگا رہے ہو تم اپنے ماں باپ کی کتنے نمبر کی سنتان؟ تو کہیں گے ہم 12ویں نمبر کی سنتان۔ تو اگر تیرے پاپا ممی نے بھی یہی نعرہ لگا لیا ہوتا بچے دو ہی اچھے، تو 12ویں نمبر پر تو کب لاڑی بنتی اور تو کب لاڑا بنتا، اور دونوں کے ملن سے کب یہ پیدا ہوتے؟ بتاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے کلمہ پڑھنے والو سنو، تم اس خاندان کی لڑکی لاؤ جس خاندان کی لڑکی زیادہ بچے جنے، جس خاندان کی لڑکی زیادہ بچے کو جنم دیں، اس خاندان سے لڑکی لاؤ، زیادہ تم اولاد جنو، تاکہ قیامت کے دن میرے ماننے والوں کی تعداد زیادہ نظر آئے۔ اس لیے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت میں 120 صف ہوگی قیامت میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف میرے ماننے والوں کی صف 80 ہوگی، اور 1,23,999 انبیاء اور رسول کی صف ملا کر صرف 40 ہوگی۔ بتاؤ۔ اس لیے یہ بچے اگر یہ بگڑ رہے ہیں تو ہم نے اس کو ٹی وی سے لگایا، ہاں اس کو ہم نے ناچ سے لگایا۔ یہ بچے جب ناچتے ہیں نا، یہاں کتنے لوگ آئے، اگر یہی بچے جاتے ہاں وہ فلاں اسکول میں، وہ فلاں پاٹھشالہ میں آج کھیل کود ہے، ماں بھی میک اپ کر کے، باپ بھی بالکل اپ ٹو ڈیٹ، اللہ نے سدھرا چہرہ بنایا، یہ گیا اور جا کر چہرہ کو بگاڑنا شروع کیا اور کہا ہم بنا کر آ رہے ہیں چہرہ۔ ہاں ارے قبر میں پہنچے گا تو بول بگڑے ہوئے چہرے کو رسول بھی نہیں دیکھیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عیسائی 2 سفیر آئے، ان کی مونچھیں بڑی تھی، چہرے پر داڑھی نہیں، آقا کے سامنے آئے، نبی نے مدینے میں چہرہ پھیر لیا، نبی نے مدینے میں چہرہ پھیر لیا، کہا بول اے آنے والے یہ چہرہ بنانے کا تمہیں کس نے حکم دیا؟ تم نے ایسی صورت کیوں بنائی؟ تم نے اپنے چہرے کو کیوں بگاڑا؟ کہا ہمارے رب، وہ رب بادشاہ کو بولتے، تو کہا ہمارے بادشاہ کا حکم ہے، ہمارے رب کا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا تیرا رب تیرے چہرے بگاڑنے کا حکم دیتا ہے اور میرا رب چہرہ رکھ کر سدھرنے کا حکم دیتا ہے۔ بتاؤ، جس رسول نے عیسائی کے چہرے پر داڑھی نہ دیکھی، منہ پھیر لیا، بول جب قبر میں جائے گا موت کب آئے گی کسی کو خبر نہیں۔ اللہ پاک نبی کی میلاد کی محفل کی برکت سے ساری دنیا کے مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے کی عمر کو دراز فرمائے، اور جو ایمان کے ساتھ انتقال کر چکے ہیں رب کائنات ان کی بخشش فرمائے۔ اب بتاؤ، اگر قبر میں پہنچے وہاں تیری بیوی نہیں، جس بیوی کے لیے تو نے باپ کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، بھائی کو چھوڑا، جیسے ہی روح نکلی حکم ہوا شریعت کا اس کو کونڈ دو، کونڈ دو۔ کتنے دن کے لیے؟ کہا 4 مہینہ 10 دن کے لیے اس کو سب سے اندر کمرے میں رکھ دے۔ ہائے اللہ، یہ بیوی اس شوہر کی جو شوہر ہما وقت رضا چاہتا تھا، آج اسے شوہر سے دور کر کے کہا جا رہا ہے کہ سب سے بند کمرے میں رہ۔ بتاؤ، اب وہ بیوی تو بند کمرے میں ہے، قبر میں کب جائے گی؟ باپ نہیں جو قبر میں جائے، ماں نہیں جو قبر میں جائے، بھائی نہیں جو قبر میں جائے۔ سون یہاں سارے رشتہ دار نے قبر میں رکھا، نبی نے مدینے سے اپنا جلوہ دکھا دیا۔ اس لیے جس نبی کے جلوے پر ہماری نجات ہے، اس نبی کی سنت سے ہم کیوں بھاگتے ہیں؟ میری ماں بہنیں یاد رکھو، اپنے آپ میں اپنی اصلاح کرو، غیبت سے، چغلی سے،
فتنے فساد لگائی بجھائی سے دور رہو۔ اور اے میرے بھائی، یہ مسجد بنا دی گئی ہے، میری کیا بساط، میری کیا اوقات۔ اس محلے میں تو بڑے بڑے آئے اور اللہ کو کتنے پیارے ہو گئے مسلمان، لیکن اگر ایک ناکارہ بہار سے آیا اور ہم نے دیکھا کہ جامع مسجد سے گاندھی نگر دور ہے، پھر دیکھا کہ وہ نئی آبادی دور ہے، جب دیکھا شکشک کالونی دور ہے، تو الحمدللہ گاؤں والے کو کہا آؤ۔ تو یہ گواہ ہیں سلیم بھائی، یہ امام باڑے میں ایک طرف یہ حور اور پری دلدل رکھا ہوا، ہم نے اس پر کپڑے ڈال کر اور یہاں سے مدرسہ چالو کیا۔ یہاں کیچڑ اور ساری کائنات کے بد جانور اس گلی میں رہتے تھے کہ نہیں؟ ہم یہاں جب کرسی لگائے تو خدا کی قسم کوئی یہاں آنے کو تیار نہیں، کوئی آنے کو تیار نہیں۔ ہم نے کیچڑ میں بیٹھ کر فاتحہ دیا اور اللہ جنت نصیب فرمائے مصطفیٰ خان عرف موسو مامو کو کہ ان سے کہا تو کہا میں جا تو نہیں سکتا، جتنی شیرنی ہو آپ لے جاؤ، میں اس کا پیمنٹ کر دوں گا۔ بتاؤ، تلک مارگ سے یہ تبرک آیا، فاتحہ پڑھی، چند لوگ ہم تھے، لیکن آج الحمدللہ ہم نے 18 سال میں اپنا گھر نہیں بنایا ہے۔ اللہ گواہ ہے، خدا کی قسم سب سے پہلے ہم نے خدا کا گھر بنایا گاندھی نگر میں، پھر نئی آبادی میں سنیہ حنفیہ مسجد بنایا، ہاں اس کے بعد یہ غریب نواز مسجد ہے، اس کے بعد آپ دیکھو شکشک کالونی میں 30x50 30x50 60x50 کا حسینی مسجد کے نام پر زمین لی جا چکی ہے، آج اس کی 12 لاکھ سے زیادہ قیمت۔ آپ حضرات نے تعاون کیا، سب اپنے گھر کو بنانے کی سوچتے ہیں، گھر بسانے کی سوچتے ہیں، گھر بنانے کی سوچتے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ یہ سب اگر بن گئے تو خدا کی قسم سنیت میں انقلاب آ جائے گا، دین میں انقلاب آ جائے گا۔ آج وہ انقلاب دیکھنے کو مل رہا ہے۔ حافظ نسیم اختر صاحب کی بلا، حافظ توصیف صاحب کی بلا، انہوں نے جو محنت کی، مشقت کیا، خدا کی قسم وہ محنت کا پھل۔ یہ دارالعلوم نہیں ہے، مکتب ہے، لیکن بتاؤ 50 نہیں 100 بچے، 46 بچے کا تو پروگرام، 46 بچے کا۔ اب بتاؤ 100 بچے تو ہوں گے۔ ارے میرے مدرسے میں پہلے تو یہیں سے سب جاتے تھے، یہ جتنے نوجوان ہیں یہ سب جاتے تھے اور سب کو میں سنبھالتا تھا کیونکہ اور جوان تھا۔ ہاں اب بتاؤ یہ ایک میں ایک اور 150 200 آپ سے 2 بچے نہیں سنبھلتے، اور جب کچھ آ جاتے، جب یہ چاکلیٹ مانگتے تو کہتے ہاتھ پکڑ کے جا مدرسہ۔ ہاں دادا کو پریشان، دادی کو پریشان، ماں کو باپ کو پریشان، پھٹا پکڑا مدرسہ۔ اب بتاؤ صاحب جو بچے آپ سے نہیں سدھرے ان کو آپ نے مدرسہ بھیج دیا، اور آئے تو کیا کہا، سامنے بچے ہاتھ پکڑ کے حافظ صاحب بڑی مشکل سے لایا ہوں یا بہت محنت سے لائی ہوں، انہیں نہ ماریے گا، مطلب یہ مستی کرے مت ماریے گا، نہ پڑھے مت ماریے گا۔ ہاں یہ مدرسہ میں فلم کی بات کرے نہ ماریے، ہاں یہ آپس میں ایک دوسرے کو دھکا مکا دے مت ماریے۔ اب بچے کو آپ نے کہا نہیں، امام کو کہا، بچہ سن رہا تھا کہ میری ماں نے میرے باپ نے کہہ دیا ہے مارنا مت۔ کل کا عالم یہ تھا کہ جب ہم پڑھ رہے تھے اپنے یہاں تو ماں باپ کہتے تھے، اور یہاں کا بھی ماحول تھا کہ اے امام، اے مدرس، اے معلم، سن تو اتنا اس کو مارنا کہ سن ہڈی چھوڑ دینا، گوشت اتار لینا۔ یہ عالم تھا تو بچے ڈرتے تھے، مستی کریں تو ماریے گا، اور آج کہتے ہیں مستی کریں مت ماریے۔ تو یہ عالم ہے تو بچے کب پڑھیں گے؟ اس لیے اصلاح کیجئے، اللہ فضل فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ پھر بھی الحمدللہ محنت مشقت سے بہت کچھ سکھایا، یہ آتے رہیں گے تو انشاءاللہ اور سیکھیں گے۔
اللہ پاک ہماری آپ سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، قبول فرمائے، اور سبھی مل جل کر محبت کے ساتھ رہیں۔ پڑوس میں کوئی بھی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم سے تمہارا پڑوسی دکھی ہو، یہ نہیں کہ مسلمان، کسی بھی ذات کا، کسی بھی دھرم کا اگر پڑوسی ہے تو حضور نے فرمایا اس کو مت ستا، اگر تو نے اس کو ستایا تو تو میرا امتی نہیں۔ بتاؤ، یہ ہے اسلام، یہ ہے امن والا مذہب، اسلام جس میں سلامتی ہے، اسلام جس میں امن ہے، اسلام جس میں محبت ہے، اسلام جس میں پیار ہے، اسلام جس میں عقیدت ہے، اسلام جس میں بڑوں کی عزت ہے، اور اسلام جس میں چھوٹوں پر شفقت ہے، یہ ہے اسلام۔ مل کر رہو۔ امن والے نبی نے امن کا پیغام دیا، اسی پیغام کا نام اسلام ہے، اور اس پیغام کو قبول کرنے والی قوم کا نام مسلمان ہے۔ اس لیے سمجھیے، سنبھلیے، اور یہ انعامات جو ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کے گھر میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ الحمدللہ دے سکتے ہیں، دیتے ہیں، لیکن یہ انعام جو قرآن، الحمدللہ یہ قرآن شریف سب سے بڑا انعام ہے، یہ سب سے بڑا انعام قرآن شریف ہے۔ اور سنو، ہاں، جس ماں باپ نے اپنے گھر میں، ایک حدیث پاک ہے جس کا ٹکڑا ہے او مصحفن ورثہ، جس نے اپنے گھر میں قرآن پڑھنے والے بچے کو چھوڑا، وہ ماں باپ مر جائیں گے لیکن بچے قرآن پڑھتے رہیں گے، ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ قرآن شریف ہے، اس لیے قرآن کی عظمت، یہ اذکار نماز ہیں، اسی طریقے سے 5 سورے ہیں، اور پھر ارے بھائی چائے بغیر پلائے بھیجتے ہیں اور روٹی بغیر کھلائے، تو یہ پلیٹ اور گلاس کا بھی انتظام ہے۔ ہاں، کہ آپ بچوں کو قاعدے سے پہلے روٹی کھلا دو، پانی پلا دو، اور پھر کتاب دے کر مدرسے بھیجو، یہ انتظام بھی ہے۔ اللہ فضل فرمائے، قبول فرمائے۔ میری آواز بیٹھی ہوئی لیکن پھر بھی میں بول گیا۔ بتائیں نا، کئی پروگرام آئے لیکن میں نے سمجھیے کہ وہ حنفیہ، غوثیہ اور جامع مسجد کے پروگرام کے لیے میں نے سارے پروگرام چھوڑے۔ اللہ فضل فرمائے، ہماری اور آپ سب کی اس مختصر سی حاضری کو قبول فرمائے۔ غوثیہ مسجد، مدرسے کے صدر، سیکریٹری اور اراکین، ممبران اور جتنے بھی تعاون کرنے والے ہیں، اللہ پاک سب کی عمروں کو دراز فرمائے، سب کی اس بے مثال قربانی کو قبول فرمائے۔ محبت کے ساتھ آگے بڑھاتے رہیے، میں اس کو مت گھبرائیے۔ کبھی نام آتا ہے نا، شمشاد احمد نے بنایا، ہاں، دوسری جگہ اگر نام لے لیا نا، یہ فلاں نے بنایا، ہاں اسی نے بنایا، تو ارے وہی انصاف کی بولی بولو گاندھی نگر والے، وہی انصاف کی بولی بولو کہ اگر کوئی کچھ اور بنایا تو کہتے ہو یہ اس کے بانی ہیں، محتمم ہیں۔ اگر شمشاد نے بنا دیا تو اتنا کہنے پر کیوں کنجوسی کرتے ہو کہ اس مسجد کا بانی، متولی، سنستھاپک شمشاد ہے؟ میں کوئی بہار نہیں لے جاؤں گا، اور اس سے 1 روپے کمیشن نہ لیا ہوں، نہ لوں گا، نہ اولاد ہماری اس سے کچھ کھائے گی۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھو، محبت خلوص کے ساتھ سجدہ کرو، اللہ تمہارے سجدے کو قبول فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرات، قبلہ عالم صاحب، قبلہ عالم صاحب کے سلام پڑھ کر کے پھر یہ تبرک کھڑے ہو کر محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کریں۔ مصطفیٰ جان رحمت پلا سلام، مصطفیٰ جان رحمت پلا سلام، شمع بز میں ہدایت پلا سلام، شمع بز میں
ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سہانے گھڑے چمکتے باک چاند جی سہانے گھڑے چمکتے باک چاند اس دل فروز سعد پہ لاکھوں سلام اس دل فروز سعد پہ لاکھوں سلام جن کی آمد سے روشن جہاں ہو گیا جن کی آمد سے روشن جہاں ہو گیا اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام ڈالیں دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈالیں دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیب یا رسول اللہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ ہور گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا شفیعنا یوم الجزاء محبت کے ساتھ تشریف رکھیں جو حضرات جو بچے خصوصیت کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھی فرمائے گئے اور